اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ امام حسین علیہ السلام کو خواب میں آ کر آپ کے قاتل کی تمام تر نشانیاں بتائیں۔ روز عاشور جب مالون شمر آپ امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ پوچھنے لگے، اے شمر آج تاریخ کیا ہے؟ تو کہنے لگا آج 10 محرم الحرام ہے۔ تو آپ نے پوچھا دن کون سا ہے؟ تو کہنے لگا آج جمعے کا دن ہے۔ آپ حسین علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ لوگ اس وقت مساجد میں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ مالون کہنے لگا کہ سب لوگ نماز جمعہ کی تیاری میں مصروف ہیں، خطیب خطبہ دے رہا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کہنے لگے تو کیا جانتا ہے خطبہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ مالون کہنے لگا خطبہ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ کی نعت کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے شمر لعنت ہو تجھ پہ، مساجد میں خطیب میرے نانا کی نعت بیان کرے اور تو ان کے نواسے کو قتل کرے۔ اے شمر سن، جس سینے پہ تو بیٹھا ہوا ہے اس سینے پہ رسول اللہ اپنا چہرہ مبارک لگایا کرتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں جانب حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں اور بائیں جانب حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میرے سینے سے نیچے اتر تاکہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکوں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کا شمر کو یہ کہنا تھا کہ وہ مالون سینے سے نیچے اتر آیا تو آپ امام حسین علیہ السلام نے خاک کربلا سے تیمم کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو مالون شمر آپ کی گردن پر خنجر سے وار کرتا ہے اور آپ کو شہید کر دیتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فوج یزید نے آپ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے تمام تر چیزیں لوٹنا شروع کر دی۔ جس بدبخت کے ہاتھ جو بھی آتا ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ سنان بن انس مالون نے آپ کے ہاتھ مبارک جب انگوٹھی پہنی دیکھی تو انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسے انگوٹھی نہیں اترتی تو آپ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک شہید کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی جب ان مالونوں کو چین نہیں آتا تو آپ کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے پامال کیا جاتا ہے اور تمام تر بدبخت اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو کر تمام تر سامان لوٹ لیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کرنے کے بعد کئی شہداء کے سر مبارک ان کے تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ مالون خولی بن یزید نے آپ حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا اور نبی کی پاک باز بیویوں اور بیٹیوں کو فوج یزید اپنے ساتھ قیدی بنا کر کوفہ روانہ ہو جاتی ہے اور تمام تر شہداء کے جسم اطہر کو میدان کربلا میں قبیلہ بنو اسد کے لوگ آ کر سپرد خاک کرتے ہیں۔ تمام تر شہداء کے جسم مبارک کو اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے کہ جو زمین کربلا آپ امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنو اسد کے لوگوں سے خریدی تھی۔